الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، قابل احترام پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو ایسے نبی کا امتی چنا جس نبی کی امتی بننے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے، جس نبی کے طلبوں کو فرشتوں نے بوسہ دیا، فرشتوں نے جب بوسہ دیا تو اللہ پاک نے ان کا اعجاز، ان کا مرتبہ، ان کی شان کو اللہ پاک نے بڑھا دیا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو نبی کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ جگہیں منحوسیت کی جگہ کہلاتی تھی، نحوست کی جگہ کہلاتی تھی، جب اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر بھیجا تو ان کے قدم کے تلوے مبارک کی برکت سے اللہ نے اس جگہ کی شان کو بدل دیا۔ نحوست کی جگہ کو جو اللہ پاک نے برکت والی جگہ بنا دیا، اسی نبی کے تلوے مبارک کی برکت سے اس جگہ کے نام کو بھی اللہ پاک نے چینج کر دیا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ کھارے پانی کے اندر اپنے لعاب مبارک کو بھی اگر ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک یہودی تھا، بہت بڑا تھا، آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، رئیس تھا۔ بہت زیادہ اس کے پاس زمین و جائیداد تھے۔ وہ یہودی اپنی زمین کے اوپر کنواں کھدوایا،
کنواں جب کھدایا تو اس میں جو پانی نکلا وہ پانی کھارا تھا. پھر اس یہودی نے دوسرے کنویں کو کھدوایا. دوسرا کنواں جب کھودا گیا تو اس کا پانی بھی کھارا. اس یہودی نے تیسرے کنویں کو کھدوایا اور تیسرے کنویں کے اندر جو پانی نکلا وہ بھی کھارا. وہ کہتا تھا مدینے کی زمین کے اندر بہت ساری ایسی جگہ ہیں وہاں سے میٹھا پانی نکلتا ہے، لیکن میں جہاں جہاں کنواں کھدواتا ہوں اس کے اندر سے پانی جو نکلتے ہیں وہ کھارے ہیں. کئی کنویں اس یہودی نے کھدوائے لیکن سارے کنویں کے پانی کھارے ہی ملے اس کو. کسی نے کہا مدینے پاک کے اندر محمد نامی آدمی ہے جو اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے ہیں، جو آخر الزمان ہے، خاتم الرسل ہیں، جو سارے نبیوں کے امام ہیں. آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ دعا کر دیں گے، یہ کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو جائے گا. سنائی دیا ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ یہودی سنا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مدینہ منورہ کے اندر آیا. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس، اور فرمانے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا آدمی ہوں مدینہ المنورہ کا، میں یہودی ہوں، میرے پاس بہت ساری زمین و جائیداد ہے. میں اپنے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوایا. پہلا کنواں کھدایا، اس کے اندر سے پانی نکلا، وہ کھارا پانی تھا. میں نے دوسرے کنویں کو کھدوایا، دوسرے کنویں سے پانی نکلا، وہ کھارا تھا. تیسرا کنواں کھدوایا. اسی طریقے سے میں کئی کنویں کھدوایا لیکن سارے کنویں سے پانی جو نکلتا ہے وہ کھارا ہے. میں نے سنا ہے آپ چلیں اور آپ اگر دعا کر دیں گے تو اس کنویں کے پانی کو اللہ پاک میٹھا کر دے گا. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بولے چلو ہم چلتے ہیں. ساتھ میں صحابہ اکرام کی جماعت بھی آگے آگے، وہ یہودی چل رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے اس یہودی کے ساتھ چل دیے. جب اس کی زمین پر پہنچتے ہیں جہاں پر وہ کنواں کھدوایا تھا، وہ یہودی سوچا کہ اللہ کے رسول تو آ گئے ہیں، اب یہ دعا کر دیں گے یہ کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو جائے گا. اس یہودیوں کا بھی یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تھا کہ یہ اگر اپنے خدا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو رب تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو نراش نہیں کرے گا. ارے جن کے انگلی مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، جن کے انگلی مبارک سے ڈوبا ہوا سورج نکل جاتا تھا، جو اپنے نبوت والے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھ دے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. جب وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے زمین کے اوپر پہنچے، اس یہودی کے کنویں کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی نے کہا سب سے بڑا جو کنواں کھدوایا تھا اس کے پاس لے کے گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب کو نکالا اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا. وہ یہودی کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ دعا کریں گے یہ پانی میٹھے میں تبدیل ہو جائے گا، اور آپ نے اپنے لعاب مبارک کو نکالا کنویں کے اندر ڈال دیا. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پانی کو نکالیں اور پی کر دیکھیں میٹھا ہوا یا نہیں. وہ یہودی کہنے لگا اگر تھوک مبارک لعاب مبارک کو ڈال کر کے کنویں کا پانی کھارے سے میٹھا بن جاتا تو میں سارے کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتا، اپنے تھوک کو ڈال دیتا اور میٹھا کر لیتا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی آپ کنویں سے پانی نکال کر پی کر دیکھیں پانی کیسا ہے، پانی کا ذائقہ کیسا ہے، اس کی لذتیں کیسی ہیں، پہلے جیسا ہے یا میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا.
उस यहूदी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कोने में डाला है। उधर वो यहूदी अपने डोल को रस्सी में बांध के डालता है और पानी निकाल कर पीता है, तो मीठे पानी में तब्दील हो गया। वो सोचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ अपने लुआम मुबारक को डाला है, दूसरी तरफ जाता है, वो दूसरे कोने से भी पानी रस्सी में डाल करके वो डोल को निकालता है और वो पानी को पीता है, उधर भी मीठा। फिर तीसरे कोने पे पहुंचता है, सोचता है कि थोड़ा सा तो थूक मुबारक डाले हैं, तीसरे कोने पे पहुंचता है और डोल को डाल के पानी को निकालता है और तीसरे कोने के पानी को भी चीखता है, देखता है तो वो भी मीठा है। चौथे कोने पे पहुंचता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, मैंने इसमें अपने लुआम मुबारक को डाल दिया है, अब इस इलाके तक जितने भी कुएं हैं सारे कुएं के पानी मीठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआम मुबारक में इतनी तासीर रखी थी। अल्लाह पाक ने फरमाया था, जब मैं बना रहा था तो मेरे महबूब का, तुम्हारा तो थूक थूक होगा, लेकिन मेरे महबूब का थूक मुबारक जो है वो जन्नत के 3 बड़ी नहरों का पानी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो अजीम शान जात है कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं, बहुत सारे सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, असर की नमाज का वक्त था। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। नमाज से फारिग होने के बाद सहाबा से मुखातब होकर कहते हैं कि फला जगह पर एक यहूदी रहता है, वो मुझे बुरा भला कहता है, वो मुझे गालियां देता है, जो उसका सर तन से जुदा करेगा उसकी जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। एक दोनों आंख से नाबीना थे, कमजोर थे, गरीब सहाबी थे, दोनों आंख से नाबीना होने की वजह से सही से चल नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा मैं बदर की लड़ाई के अंदर शामिल नहीं हो सका, वो हद में मैदान में मैं शामिल नहीं हो सका, लेकिन ये काम मैं तो जरूर करूंगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का हुक्म करते हैं तो सहाबा इकराम अपनी गर्दन को लेकर के तैयार हो जाते थे, जामे शहादत नोश फरमाना पसंद करते थे। आज हम उनकी उम्मत में होकर के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखियां कर देते हैं, हम बर्दाश्त करके अपने घर के अंदर बैठे हुए रहते हैं। पता यह चलता है कि हमारे ईमान का जो सतह है वो सबसे निचली सतह पे पहुंच गया है। वो सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठकर नमाज पढ़ रहे थे और अपने हाथों को बारगाह इलाही में उठाकर कहते हैं कि अल्लाह, मैं उहद के मैदान में नहीं जा सका, मैं जामे शहादत नहीं नोश फरमा सका, मैं बदर के मैदान में नहीं जा सका, मैं हुनैन के मैदान में नहीं जा सका, अल्लाह पाक मुझसे तू ये काम ले ले, उस यहूदी का सर मेरे हाथों से कलम करवा दे। दुआ से फारिग होने के बाद वो निकलते हैं, अपने घर पे जाते हैं और खंजर की तलाश में लग जाते हैं, ढूंढते हैं। एक खंजर छोटा सा मिलता है, वो अपने आस्तीन के अंदर छुपाते हैं और मदीने से उस यहूदी का घर जो था, उस यहूदी का बंगला जो था, मदीने से 3 मील की दूरी पर था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु आंखों से नाबीना है, उनको दिखाई कम देता है। वो अपने आस्तीन के अंदर खंजर को छुपाते हैं और बगैर किसी से बताए हुए निकल जाते हैं, मदीने से बाहर जाते हैं, जबकि उनको एड्रेस भी नहीं मालूम है। सिर्फ इतना मालूम था कि वो 3 मील के फासले पर उसका मकान है। जो आदमी मिलता था पूछते थे, भाई फला यहूदी कहाँ रहता है? लोगों ने कहा यहां से 3 मील की दूरी पर जाओ, वहां पर उनका एक बंगला है, उस बंगले के अंदर रहता है। पूछते 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 पहुंचे, शाम का वक्त हो गया। उसके बंगले के पास पहुंचे, सामने दरबान खड़ा हुआ है, गेट पे वॉचमैन खड़ा हुआ है। अब अंदर एंट्री कैसे मारे? वो जब वहां पे पहुंचते हैं तो अल्लाह पाक ने वो जाने से पहले अल्लाह के हुजूर हाथों को उठा करके दुआएं किए थे। अल्लाह पाक ने उस वॉचमैन के दिल को भी पलट दिया।
اللہ پاک نے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول کر لیا تھا. وہ جب پہنچتے ہیں تو واچ مین سمجھتا ہے کہ یہ مسافر آدمی ہے, چہرے پہ گرد و غبار لگے ہوئے ہیں, کافی دور دراز سے لگتا ہوا آیا ہوا ہے. اس کو اندر بلاتا ہے, سامنے بیٹھے رہتے ہیں, بہت سارے یہودی اندر رہتے ہیں, لیکن سارے یہودیوں سے یہ پوچھتا رہتا ہے. واچ مین سب سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ بندہ, لیکن وہ کبھی نہیں گئے تھے. وہ سارے سے پوچھتے ہیں, بھائی یہودیوں کا سردار جو ہے, آپ لوگوں کا سردار کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا رات کا وقت ہو گیا تھا, وہاں بالا خانہ ہے, اندر ایک بالا خانہ ہے, وہ رات کے وقت وہیں پہ رہتے ہیں. شراب کا دور چلتا ہے, جوئے تاش پتے کا دور چلتا ہے. اس کے بعد وہ کھیلتے کھاتے اور پیتے ہوئے وہیں پر سو جاتے ہیں, وہاں سے پھر نہیں نکلتے. رات کا وقت ہوا, سارے یہودی بیٹھے ہیں, کب شراکے لڑا رہے ہیں یا آہستہ سے اڑتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے کہ تہ خانے کی دیواریں کدھر ہیں, سیڑھیاں کدھر ہیں, زینے کدھر ہیں. لیکن یہ اندر گھستے ہیں, انٹری مارتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نیچے کی طرف یہ سیڑھی جا رہی ہے, ہو نہ ہو یہی سیڑھی ہے. وہ نیچے کی طرف اترتے ہیں. ایسا ایمان تھا کہ ان کے ایمان کے سامنے کسی کی ضرورت نہیں تھی, نہ کسی کا ڈر تھا, کہ وہ چاہتے تھے کہ میں یہودی کا, اگر وہ سوچتے ان کے دل کے اندر ڈر ہوتا تو یہ سوچتے کہ اتنے سارے یہودی ہے اور مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے, یہ لوگ تو میرا آنن فانن میں کام تمام کر دیں گے. وہ ڈرتے بھی نہیں, اور لیکن وہ سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ یہودیوں کا سردار ہے, وہ اسی جگہ پہ چت پڑا ہوا ہے, سو گیا ہے. یہ سمجھے کہ بس اب میرا کام ہو گیا. وہ گئے اور اپنے آستین سے خنجر کو نکالا اور اس یہودی کے گلے پر ایسا ایک بار کیا, کھینچ کے مارا. اس یہودی کی چیخیں نکل گئی, وہ یہودی کے سردار کی چیخیں نکل گئی. پھر کچھ دیر کے بعد نکالے اور واپس دوسرا خنجر مارے, تو پھر سمجھے کہ اب تو اس کا کام تمام ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر نکال کے واپس مارے, اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیے. پھر سمجھے کہ وہ واپس وہاں سے آنے لگے. جب سیڑھی پہ چڑھے اور سیڑھی پہ چڑھنے کے بعد جب باہر آئے, باہر سے چاروں طرف سے چار دیوالی تھی, چاروں طرف سے دیوار لگی ہوئی تھی. اس دیوار کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جب تک میں عبداللہ اپنے کان سے یہ نہیں سنوں گا کہ اس یہودیوں کے سردار کا قتل ہو گیا ہے, میں اس دیوار سے نیچے نہیں جاؤں گا. صبح کا وقت ہو جاتا ہے. اس وقت جو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس کو نائی کہتے ہیں عربی زبان میں. وہ اعلان کیا, مہر کے اوپر چڑھ کے اعلان کیا کہ وہ یہودیوں, تمہارے سردار کا کسی نے گلا کاٹ کے مرڈر کر دیا ہے, تمہارے سردار کو کسی نے اس کے تن کو سر سے جدا کر دیا ہے. جب یہ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پہنچتی ہے, اس کے بعد وہ دیوار سے چھلانگ لگاتے ہیں. چھلانگ لگاتے ہیں. وہ تو ان کی آنکھ سے دکھتا کم تھا, لیکن روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے پیر کے ایڑی میں اتنی درد ہو رہی تھی, ٹوٹ گیا تھا. وہ گھسیٹتے ہوئے اس جگہ سے مدینہ شریف آئے 3 میل کے فاصلے پر, لیکن ان اپنے درد کا احساس نہیں کیے. مسجد نبوی میں جس جگہ پر بیٹھ کر وہ دعا کیے تھے کہ اے الہ العالمین, اے رب کعبہ, وہ میری دعا کو قبول کر لے, میرے ہاتھوں سے اس یہودی کا سارا سر کو تن سے جدا کروا دے, میں تاکہ محبوب کے سامنے جب قیامت کے دن جب سامنے کھڑا ہو, میرا محبوب پوچھے اے عبداللہ تو نے کیا لے کر آیا, تو میں بڑے فخر سے کہہ دوں گا اے میرے محبوب, جو تیری شان میں گستاخیاں کرتا تھا, جو تیری شان میں گالیاں تم کو دیتا تھا, جو تیری شان میں برائیاں کرتا تھا, میں اس کے سر کو تن سے جدا کر کے آیا ہوں. میں اپنے عشق کا اس جگہ پر ثبوت پیش کر سکوں. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں. جس جگہ پر دعا کر کے گئے تھے اسی جگہ پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے سامنے پھر نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں, واپس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن عتیق مبارک ہو, اللہ پاک نے عرش سے تیرے لیے سلام بھیجا ہے. سارے صحابہ کے اندر ایک ہلچل مچ گئی کہ آخر وجہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے میرا سلام عرض کرو اور کہہ دو کہ تو کامیاب ہو گیا, وہ یہودی کا خاتمہ تم نے کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے, بولے اللہ کے رسول, اللہ پاک نے عرش سے میرے لیے سلام بھیجا ہے. آج ہم بھی انہی کی امت میں ہیں. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے بے باک گستاخیاں کرتے ہیں, لیکن ہمارے رونگٹے کے تھراتے بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری,
ہم نے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے. ہم نے اپنے حلیے کو بھی نبی کے رنگ میں نہیں رنگا. ہم نے اپنے روزمرہ کی زندگی کو بھی اگر نقش قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کر آ جائیں تو ہمارے ایمان کی سطح اوپر کی طرف چلی جائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں, برگزیدہ پیغمبر ہیں. آج ہمارے ساتھ حالات پہ حالات ہو رہے. ہماری بیوی ہم سے خوش نہیں ہے, بچے ہمارے ہم سے خوش نہیں ہیں, محلے والے ہمارے خوش نہیں ہیں, رشتہ دار ہمارے خوش نہیں ہیں, ہمارے کاروبار نہیں چل رہے, ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں, ہمارے اخراجات ہماری کمائی سے پورے نہیں ہو رہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہم نے. ان کی سنتوں پر عمل کرنا درگزر ان کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا ہم نے. آج ہماری نوجوان نسلیں جو ہے بال کٹواتی ہیں تو سلمان خان شاہ رخ خان کٹواتی ہیں, شتر مرغ کٹواتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم قرآن نے کھائی. واللیل اذا یغشا. لباس ہمارا انگریزوں جیسا ہے. سنت کے طریقے پر اگر ہم آ جائیں تو ہمارے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے. ایک ایمان والے کی سامنے گستاخی کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا سامنے والا, پیشاب کر دے گا اگر دیکھ لے کہ ایمان والا کھڑا ہے سامنے. غیر ایمان والوں کی پتلون گیلی ہو جائے گی. لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ پاک کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, اسمع یسمع لکا, کہ اے میرے بندے تو میرے سامنے جھک جا. ساری دنیا تیرے سامنے جھکایا نہیں تو مجھے رب نہیں کہنا. اے میرے بندے تو میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دے. ساری دنیا کی خوشیاں تیرے دامن میں نے ڈال دیا, مجھے رب نہیں کہنا. رب تعالیٰ سالہ جو ہے چیلنج کرتا ہے اور ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ہمارے کانوں کے اندر گھستی ہے لیکن دل تک نہیں جاتی. رب تعالیٰ شانو ہم کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو میری طرف جوڑو, میرے بندوں کو میرے دہلیز تک لاؤ, میرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا مجھ سے مانگنے والا بناؤ. دنیا والوں سے اگر ہم مانگتے ہیں 1 مرتبہ دیتا ہے, 2 مرتبہ دے گا, تیسری مرتبہ دھتکار دے گا. رب تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے بندے تو مجھ سے بار بار مانگ. نمک کی بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگ, کپڑے کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ, چپل کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ, مکان کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ, دکان کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ, ملازمت کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ, تجارت کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ, میں تیرے دامن کو بھر دوں گا. اتنا نواز دوں گا تیری عقل بھی کام نہیں کرے گی. لیکن آج ہم حالات کے اندر کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے ہم نے. آج ہمارے گھروں کے اندر کھانے کھاتے سنت کے خلاف کھاتے, کپڑے ہمارے سنت کے خلاف, سونا ہمارا سنت کے خلاف, چلنا ہمارا سنت کے خلاف. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں جھانک کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہماری زندگی ہو جائے نا تو یہ کافر جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے. وہ یہودی جو تھا جس کنواں کھدوایا تھا اس نے کہا محبوب اے اللہ کے برگزیدہ نبی, اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہم لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے آپ نے جس طریقے سے کھارے پانی کو میٹھا میں تبدیل کیا ہے ہمارے دل کو بھی میٹھا کر دیجئے. وہ کلمہ پڑھا کر ہمارے دل کو بھی میٹھا کر دیجئے. آج آپ نے ہماری شان کو, عزت کو بچایا ہے, اللہ کے سامنے بھی ہم کو رسوا ہونے سے بچا لیجئے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں, کلمہ پڑھا دیجئے. ایک آواز بلند ہوتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ یہودی نے کہا ہم کو صحابہ کی فہرست میں, صحابہ کی جماعت میں شامل کر لیجئے. وہ یہودی تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت کی وجہ سے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا. نبی کے طریقے پر زندگی گزارو, تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد غیر مسلم کلمہ پڑھنے پر مجبور نہ ہو جائے, پھر کہنا
موسیٰ علیہ السلام قرآن میں اللہ کہتا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سے بات کرنا ہوتا تھا تو کوہ طور پہاڑ پہ جاتے تھے اور اللہ سے کافی گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ اللہ کہتا میں اپنے محبوب نبی حضرت موسیٰ سے ایسے چپکے باتیں کرتا تھا، وہ بھی چپکے مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، ایک مرتبہ اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا امتی ملتا ہے اور کہتا ہے اے میرے نبی، اے نبی پاک، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے میرا ایک سوال ہے، اللہ پاک سے جا کر کہہ دینا اور اس کا جواب لے کر آ کے مجھے دے دینا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی بولیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک نے مجھے بہت مال و زر دیا ہے، بہت میں نے عیش و آرام کیا ہے، اتنا مال دیا ہے مجھے، میں کتنا بھی کھاؤں، کتنا بھی لٹاؤں، کتنا بھی یتیموں غریبوں مسکینوں میں بانٹوں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ آپ اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوہ طور پہاڑ پر جا رہے ہیں، آپ جائیے اور کہہ دیجئے اللہ پاک سے کہ مجھے مال دینا اب بند کر دے۔ اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور اللہ پاک سے کہتا ہوں کہ میرے فلاں امتی جو ہے اس کو آپ مال دینا، رزق دینا بند کر دیں، اس کے پاس بہت ہو گیا، وہ خود منع کر رہا ہے کہ اللہ پاک سے کہہ کہ میرا یہ بند کروا دیں۔ کچھ دور آگے چلے، ایک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی ملا، بڑا غریب تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جا کر کے میرا ایک سوال ہے اللہ پاک سے کہہ دینا اور اس کا جواب مجھے آ کے دے دینا۔ میں 40 سال میری عمر گزر گئی، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، بھوکے پیاسے بچے میرے رہتے ہیں، میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، میرے بدن پہ ایک جوڑی کپڑے ہیں، یہی ہیں۔ جا کے اللہ پاک سے کہہ دیجئے کب تک میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ کچھ تو مجھے بھی عنایت فرما دیں۔ اللہ پاک کا کیا جواب رہے گا وہ آ کر مجھے بتلائیے۔ دعا کر دیں گے آپ تو اللہ قبول بھی کر لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ کوہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک امتی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا رئیس ہے، بہت اچھے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، یتیموں میں بہت لٹاتا ہے، مسکینوں میں خرچ کرتا ہے اور بیواؤں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ پاک سے جا کے کہیے گا کہ اللہ پاک میرے رزق کو بند کر دیں، میں کتنا بھی کھاؤں، کتنا بھی اڑاؤں، میں جتنا یتیموں میں تقسیم کرتا ہوں، بیواؤں پہ اوپر خرچ کرتا ہوں، مسکینوں کو کھلاتا ہوں، اللہ پاک اور بڑھاتا ہے۔ جا کے اللہ پاک سے کہیے میرے رزق کو روک دے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے برگزیدہ بندے، اے موسیٰ، اے میرے کلیم اللہ، آپ جا کر کہہ دیجئے کہ اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دے۔ میرے اس بندے سے جا کے کہیے کہ میری ناشکری کرنا شروع کر دے، میرے نعمت پر، میرے رزق پر، میرے دیے ہوئے مال پر شکر گزار نہ بنے۔ وہ ناشکری کرے گا، اس کے مال کو میں ختم کر دوں گا، اس کی برکت کو ختم کر دوں گا، نعمت جو دے رہا ہوں روک دوں گا۔ بولے دوسرا امتی بھی میرا ملا مجھ سے، وہ بہت پریشان رہتا ہے، فاقے پہ فاقہ ہوتا ہے، اس کے پاس گھر بھی نہیں رہنے کے لیے، بچے بھوکے پیاسے تڑپتے ہیں۔ وہ کہتا اللہ پاک سے جا کے کہہ دیجئے کب تک ایسا کریں گے؟ اللہ پاک مجھے بھی کچھ عنایت فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اے میرے محبوب برگزیدہ بندے، آپ جا کر کے اپنے اس دوسرے امتی سے کہیے گا، میرے اس بندے سے کہیے گا کہ اللہ کا شکر کرنا شروع کر دے، میں اتنا رزق اس کو دوں گا، اس کا گمان بھی کام نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں، پہلا بندہ مل جاتا ہے جو پہلے سوال کیا تھا کہ اللہ پاک سے جا کے میرے رزق کو بند کروا دیجیے۔ اس نے کہا موسیٰ، اے اللہ کے نبی آپ بتلائیں اللہ پاک نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اللہ کی ناشکری کر دے، تو اللہ کی ناشکری کر، اللہ تیرے رزق کو روک دے گا۔ تو
وہ بندہ کہنے لگا میں اپنے رب کی ناشکری کیسے کروں گا؟ رب تعالی شانہ تو مجھے اتنی عزت وقار اور اتنا مالدار بنایا، عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا بنایا، صحت و تندرستی دی ہے، مجھے توانائی دی ہے، ہاتھوں سے پکڑنے والے ہاتھ دیے ہیں، چلنے والے پیر دیے ہیں، دھڑکنے والا دل دیا ہے، بولنے والی زبان دی ہے، کیسے میں رب تعالی شانہ کی ناشکری کروں؟ اللہ کے نبی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تو اگر ناشکری نہیں کرے گا، شکر گزار بندہ بنا رہے گا، اللہ تیرے مال میں اضافہ کرتا جائے گا۔ دوسرا بندہ آگے جاتے ہیں، ملتا ہے، کہتا اللہ پاک کیا کہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے امتی، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے سے جا کے کہہ دے کہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ وہ بندہ کہنے لگا میرے جسم پہ صرف ایک کپڑے ہیں، میں کس بات پہ شکر اللہ کا کروں؟ کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ فاقے پہ فاقہ ہوتا ہے، میرے بچے بھوکے پیاسے تڑپتے ہیں، میرے اوپر چھت نہیں ہے، چاروں طرف دیوار نہیں، گھر نہیں ہے، میں تو بیگانے کی طرف پڑا رہتا ہوں، کس بات کا اللہ کا شکر ادا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہت سمجھایا اس کو کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک اتنی زوردار ہوا چلی کہ اس کے بدن پر ایک جوڑی جو کپڑے تھے وہ بھی اڑا لے گئی، برہنہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، آگے چل دیے، کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دیکھ لے یہ بھی اللہ کی نعمت تھی، جو تیرے پاس ایک تھی وہ بھی اڑا کے لے کے چلی گئی، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا۔ اللہ نے کہا تو میں تجھے اتنا عنایت کروں گا تیرا گمان بھی کام نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے اگر آج ہم پریشان ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ جس حالت میں رکھے شکر ہے اس کا۔ اللہ کے پیارے محبوب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہر انسان اپنے سے کمتر کو دیکھے، اپنے سے کمتر کے پاس بیٹھے تو اللہ کا شکر گزار بن جائے گا، اپنے سے بڑے پوسٹ والے کے پاس بیٹھے گا تو ناشکرا ہو جائے گا، وہ اس کے دل کے اندر حرص لالچ پیدا ہوگی۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص لالچ ایک جگہ پر جائز ہے، وہ بھی دین کے لیے کہ فلاں بندے نے نماز 2 رکعت نوافل پڑھی ہے میں 10 رکعت پڑھوں گا، اس کی لالچ کرو، وہ جنت میں جا رہا ہے اللہ کا محبوب بن گیا، میں نے کیوں بن سکتا، میں بھی بنوں گا، اس جگہ پہ جائز ہے۔ اور کسی نے ایک مکان بنوا لیا تو وہ کیسے بنوایا، اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اگر اس کے پیچھے پڑا تو تیری نیکی بھی اس کے نام اعمال میں لکھ جائے گی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ اپنی محبت اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت سے فارغ ہو جائے۔